من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہر نیکی کی جزا ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ رمضان کی فضیلت کی گواہی تو سارا قرآن ہی دیتا ہے۔ روزہ اللہ رب العزت اور مخلوق میں قربت کی ڈور ایک پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس لیے رمضان میں ہی ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان امتوں کو رمضان کے ساتھ خصوصی اعزازات جو ہمیں دیے گئے ہیں، جو اس امت کو دیے گئے ہیں، وہ پہلی امتوں میں نہیں دیے گئے تھے۔ مثلا لیلۃ القدر جو کہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ ایک چیز یہاں پر اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ رمضان المبارک میں تراویح کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے جس کی چھاؤں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ یہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی یہ چیزیں، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ جس طرح سے ہمارے آقا تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح اس امت کو بھی تمام امتوں کے لیے افضل بنایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی روایات، ایسی ہی باتیں بتانے جا رہے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امت کے روزے دار کی فضیلت بتائی ہے، جو واقعی حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے دار کو کیسی فضیلت دی ہے اور کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، یہ فضیلت کیا ہے، جاننے کے لیے آپ لوگوں سے ہماری بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں بھی سکپ مت کیجیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں
اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں ان لوگوں کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں مسلسل۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے نہ صرف قرآن میں ذکر فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث بھی اس کی گواہی دیتی ہیں، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو بطور خاص رمضان میں 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے، ایسی چیزوں سے نوازا گیا ہے جو کہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کی بخشش کے لیے دریا کی مچھلیاں آفتار تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے، ان قریب میرے بندے خود سے مشقتوں کو دور کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں، اس میں سرکش اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن برائیوں میں وہ رمضان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ بخشش والی رات شب قدر کی رات ہے؟ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ کی اس امت پر کس قدر شفقت ہے کہ اس امت کو ایسے انعامات عطا کیے کہ جن کے بارے میں واضح فرما دیا کہ یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس ماہ کی قدر نہ کریں تو ہم کتنے بد نصیب ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے رمضان میں اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات و برکات رکھی ہیں۔ اس ماہ کے روزے آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور روزے دار کی سفارش کریں گے، اے اللہ، دنیا میں ہم نے اسے کھانے پینے سے روکا اور دل کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما لے۔ پس روزے کی سفارش اللہ رب العزت روزے دار کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف ایک ماہ کے روزے قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے، جس دن ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، غرض کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن ہر نبی اللہ سے یہی کہتا ہوا پایا جائے گا، ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی۔ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت ہمارے نیک کام، روزہ، نماز اور قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت ہماری سفارش کریں گے۔ ماہ رمضان میں خاص ثواب کی نیت سے روزے رکھے جائیں اور ان کی راتوں کو قیام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ پورے سال کے نہیں بلکہ صرف ایک ماہ کے روزے ہم اجر و ثواب کی نیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رکھ لیں تو روزے محشر، یہی روزے ہمیں باب الریان میں جانے کی سفارش کریں گے۔
میری یوٹیوب فیملی، رمضان کے فضائل و برکات کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے میں نوافل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کی نیکیاں 1900 بنتی ہیں، تو اس کو ملٹی پلائی کر لیں آپ، یہ کتنا اجر بنے گا رمضان شریف۔ قرآن بھی روز محشر ہماری شفاعت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ رمضان کی راتوں میں نے اسے نیند اور آرام سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان اور غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں، تاکہ کل قیامت کے روز یہ قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کے لیے اللہ رب العزت سے کہے۔ اگر ہم ایک سال کے 365 دنوں میں صرف 30 دن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھیں، راتوں کو قرآن کی تلاوت کریں، یہی روزہ اور تلاوت ہمیں دوزخ سے بچانے والی ڈھال بن جائیں گے اور جنت میں لے جانے کی ضمانت بن جائیں گے۔ یاد رہے، اللہ تعالی جنت کو رمضان کے لیے سجاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کو اس کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والو نیکی کی طرف بڑھو، اے بدی کرنے والو بدی سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ پورے ہی رمضان چلتا ہی رہتا ہے۔ اس ماہ کی پہلی رات کو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کو بہکا نہ سکے، اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں سے گناہ نہ کروا سکے۔ دوستو، یہ فضیلت روزے کی ہے۔ روزے دار کی اللہ تعالیٰ نے بہت تکریم اور عزت رکھی ہے، جس کے انعامات بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ روایت سنا دیتے ہیں جس میں روزے دار کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اس امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ رب العزت، آپ نے مجھے براہ راست گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمایا، کیا یہ شرف آپ نے کسی اور کو بھی بخشا ہے یا بخشیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں پیدا کروں گا، جو آخری نبی کی امت ہوں گے، اور انہیں ماہ رمضان بھی عطا کروں گا۔ میں تم سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا، کیونکہ جب تم نے مجھ سے بات کی تو میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے حائل تھے، لیکن جب امت محمدیہ روزے رکھے گی اور ان کے ہونٹ سفید ہو چکے ہوں گے، منہ سوکھ چکے ہوں گے، ان کے رنگ پیلے پڑ چکے ہوں گے، تو میں افطاری کے وقت اپنے حجابوں کو اٹھا دوں گا، وہ جو بھی اس ٹائم مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا۔ اسی لیے دوستو، پیارے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ افطاری کے ٹائم ضرور دعا مانگا کریں، یہ دعا ہماری بخشش کا باعث بنے گی اور ضرور قبولیت کی شرف عطا فرما اور ضرور قبولیت کی منازل طے کر جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کا رمضان میں جگر پیاسا ہوگا اور پیٹ بھوکا ہوگا۔ دوستو یہ حدیث بعض فقہا کے نزدیک بہت ضعیف ہے اور اس میں مختلف اشکال بیان کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افطار کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کا کتنے قریب ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں بندہ اپنے رب کی خاطر اور افطار یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ افطار کا وقت ہوگا اور میں روزہ افطار کر لوں گا،
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کی پیروی کر رہا ہے، تمام اشیاء ہونے کے باوجود کھا پی نہیں رہا ہے، صبر سے بیٹھا ہے۔ اس لیے اس وقت کو قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کی خوشی کی وجہ سے خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی، دنیا کی سمجھ نصیب فرما دے، ہمیں دین اور دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا اور سکھا دے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں یا ہوتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی، غموں، دکھوں، مصیبتوں، ناگہانی آفتوں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔